السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساقی بزم ادب۔ ناظرین، پاکستان کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں سے نوازا ہے۔ پاکستان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دارالحکومت ہے۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک خوبصورت شہر ایبٹ آباد کے بارے میں بتائیں گے۔ ایبٹ آباد حسن اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایبٹ آباد صوبہ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں واقع ہے۔ یہ شہر نہ صرف خوبصورتی بلکہ دفاعی اعتبار سے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، ایبٹ آباد شہر کی بنیاد 1853 میں برطانوی دور حکومت کے ایک فوجی افسر میجر جیمز ایبٹ نے رکھی۔ برطانوی دور حکومت میں یہ شہر ضلع ہزارہ کی تحصیل اور صدر مقام تھا، اور اب بھی اس ضلع کو ہزارہ ڈویژن کا صدر مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر اسلام آباد سے تقریباً 135 کلومیٹر دور اور سطح سمندر سے تقریباً 1256 کلومیٹر بلندی پر واقع ہے۔ یہ ضلع 3 تحصیلوں ایبٹ آباد، حویلیاں اور تحصیل لورا پر مشتمل ہے۔ ضلع ایبٹ آباد کا کل رقبہ 18,023 مربع کلومیٹر اور آبادی 20 لاکھ سے زائد ہے۔ ایبٹ آباد شہر کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نام اس کی بے پناہ خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں، جن میں چیڑوں اور چناروں کا شہر، سکولوں اور کالجوں کا شہر اور جنت کی طرف جانے والے راستے کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایبٹ آباد میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ یہاں کے چاروں موسم خوبصورت اور خوشگوار ہوتے ہیں۔ یہاں گرمیوں میں ٹھنڈی ہوائیں اور سردیوں میں برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ روح کو تازگی دیتے ہیں۔ بہاروں میں پھولوں کے کھلنے کا منظر اور خزاں کے موسم میں چناروں سے پتوں کے جھڑنے کا عمل نہایت دل فریب منظر پیش کرتا ہے۔ اس شہر میں کئی تعلیمی ادارے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایبٹ آباد اپنے تعلیمی نظام کی وجہ سے پورے ملک میں جانا جاتا ہے، اور اسی بنا پر اس کو سکولوں اور کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے چند نامور تعلیمی اداروں میں آرمی برنہال کالج، ایبٹ آباد پبلک سکول، اے پی ایس گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج منڈیاں، فرنٹیئر میڈیکل کالج اور ایوب میڈیکل کالج قابل ذکر ہیں۔ اس ضلع میں کئی یونیورسٹیز اور پوسٹ گریجویٹ کالجز ہیں، جن میں ایبٹ آباد یونیورسٹی قابل ذکر ہے۔ ایبٹ آباد شہر چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور اس کا زیادہ تر رقبہ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے سردیوں میں برف کی چادر تان لیتے ہیں اور نہایت دل فریب منظر پیش کرتے ہیں۔ ضلع ایبٹ آباد میں کئی روح پرور سیاحتی مقامات بھی ہیں، جن میں نتھیا گلی، ایوبیہ، کلندر آباد، ٹھنڈیانی اور شملہ پہاڑی قابل ذکر ہیں۔ ان سیاحتی مقامات پر ہر موسم میں ملک پاکستان اور باہر کے ممالک سے لوگ آتے ہیں۔ یہ علاقے اپنے موسم، خوبصورت فضاؤں، سبزہ زار اور جنگلات کے باعث اپنی الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ علاقے خاص طور پر گرمیوں میں اپنی ٹھنڈی ہواؤں اور موسموں کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔
ضلع ایبٹ آباد میں کئی نہریں، پانی کے چشمے اور آبشاریں ہیں۔ ان آبشاروں میں ہزارہ واٹر فال، امبریلا واٹر فال اور سمندر کٹھا جھیل قابل ذکر ہیں۔ ضلع ایبٹ آباد کے زیادہ تر لوگ دیہاتوں میں آباد ہیں اور یہ لوگ اپنے رسم و رواج، طرز زندگی اور طرز لباس میں الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ ضلع ایبٹ آباد کے 94% لوگ ہند کو بولتے ہیں۔ پشتو اور گوجری بھی یہاں کی اہم زبانیں ہیں۔ ضلع ایبٹ آباد میں کئی قبیلے اور برادریاں آباد ہیں، جن میں قوم کرلال، جدون، عباسی اور چودھری قابل ذکر ہیں۔ دفاعی لحاظ سے بھی یہ پاکستان کا ایک اہم شہر ہے۔ یہاں پر کئی فوجی مراکز ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی سب سے بڑی اکیڈمی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ اس شہر کو جیمز ایبٹ نے آباد کیا اور اسی کے نام پر اس شہر کو ایبٹ آباد کا نام دیا گیا۔ ایبٹ نے تقریباً 8 سال ایبٹ آباد میں گزارے۔ جب انگریز حکومت نے ایبٹ کو ایبٹ آباد سے بھیجا تو وہ بہت زیادہ افسردہ تھا کہ وہ ایبٹ آباد کی فضاؤں کو چھوڑ رہا ہے، اور اس نے اس پر چند الفاظ لکھے جو آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو ایبٹ آباد کے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنے میزبان ثاقب مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ اللہ نگہبان۔